باب من هذل بشيء فيه ذكر الله تعالى اب القرآن اب الرسول، جو شخص مذاق کرے، جو مذاق اڑائے یا مذاق بنائے کسی ایسی چیز کا جس میں اللہ کا ذکر ہے، یا قرآن کا مذاق اڑائے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کا کیا حکم؟ جو شخص مذاق اڑاتا ہے اللہ تعالیٰ کا یا اللہ کے ذکر کا یا قرآن پاک کا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا کیا حکم؟ یہ مذاق توحید کے منافی اور یہ کفر ہے، ایسا کفر جو بندے کو دین سے خارج کرنے والا، شریعت کا مذاق اڑانے والا دین سے خارج، بڑا کفر ہے اور یہ توحید کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں کہ تم نے فلاں بات کیوں کی، فلاں جملہ کیوں کہا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف مذاقاً کہا ہے، ہم تو کھیل رہے تھے، ایک ہنسی مذاق کے طور پر۔ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، ان سے کہو کہ اللہ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب تمہیں کوئی عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں، تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو، تم یہ مذاق کر کے کافر ہو چکے ہو۔ لہذا جو شخص بطور خاص ان تین چیزوں کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یا قرآن پاک کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کافر، کیونکہ نصاً ان تین چیزوں کا مذاق جس کو کفر کہا گیا، نصاً ان تین چیزوں کے مذاق کو کفر کہا گیا۔ اور اس کا ایک واقعہ بھی جو آگے آ رہا ہے، پڑھ لیجیے۔ عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وما يلتفت إليه وما يزيده عليه.